تو میں ہوں کلیم اللہ۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سے 30 طریقے ہیں جن پر چل کے آپ ہر طرح کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سے 30 طریقے ہیں جن پر چل کے ہر طرح کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی کلیم اللہ، اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ دیکھیں کلیم اللہ منفرد ٹاپکس کے ساتھ آ رہا ہے، اور ہم نے یہ جو سیریز شروع کی ہے بزنس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا۔ دیکھیں بہت سی باتیں انسان پہلی دفعہ سنتا ہے، بہت سے لوگ پرابلمز بتاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پرابلم کا سلیوشن بھی بتاتے ہیں۔ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے گیپ فائنڈ کرو، اور گیپ فائنڈ کرنے کے بعد اس کو فل کرو، پرابلم ڈھونڈو، ڈھونڈ کر اسے حل کرو۔ تو اس سیریز سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر دیکھیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ میں نہیں ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہونی چاہیے جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں۔ تو جب تک بندہ خود کا انالیسس نہیں کرتا، اپنے اندر خامیاں نہیں ڈھونڈتا، اپنے اندر آپ گیپس نہیں ڈھونڈیں گے، اپنے اندر وہ وجوہات نہیں ڈھونڈیں گے جو آپ کے فیلئر کی وجہ بنتے ہیں یا کاز بنتے ہیں، تب تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ دیکھیں جیسے مطلب ایک بڑا ٹب ہے، اگر اس میں سوراخ ہے، پانی آپ بھرتے ہیں نکل جاتا ہے، تو جب تک آپ وہ سوراخ نہیں ڈھونڈو گے، یا ٹینکی ہے اس میں سوراخ ہے، یہ لیکیج ہے، تو جب تک آپ پرابلم نہیں ڈھونڈتے ہیں تب تک آپ اس کو بہتر طریقے سے سالو نہیں کر پاتے، اور آپ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح سے آپ کو کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس میں جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس حساب سے آپ کو کامیابی نہیں ملتی، بلکہ کسی نہ کسی طرح پہ آگے جا کر آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ہم 30 طریقے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، 30 میتھڈز شیئر کریں گے، جو ایسی 30 خوبیاں ہیں، ایسے 30 طریقے ہیں جو آپ کے اندر ہونے چاہیے یا آپ کو فالو کرنے چاہیے کہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ ان میں تھوڑی تھوڑی تو آپ کو آئیڈیا ہے، میں ان کی شارٹ لسٹنگ کرتا جاؤں گا۔ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم محدود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جہاں تک ضروری ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں۔ 30 ایسے طریقے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ ویک اپ ارلی۔ آپ اگر روزانہ صبح 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے اٹھتے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے آپ لیٹ سوتے ہوں گے۔ اب 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے سوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی روٹین بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب زیادہ لیٹ بھی ہوں تو 11 بجے آپ سو جائیں اور صبح 5 بجے اٹھ جائیں۔ 6 گھنٹے کی نیند نارمل نیند ہے جو سائنٹسٹ کہتے ہیں، اس سے کم بھی نقصان دہ ہے اور اس سے زیادہ بھی نقصان دہ ہے۔ دوسرا، ریڈ ڈیلی، چاہے آپ کم 1 پیج پڑھیں یا 10 پیجز پڑھیں، لیکن آپ اچھی بکس جو آپ کے کام سے ریلیٹڈ یا بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اسی کام سے ریلیٹڈ یا بزنس سے ریلیٹڈ ڈیلی آپ نے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنی ہے، یا ایک کتاب شروع کی ہے تو ڈیلی اس کا ایک چیپٹر پڑھتے جائیں، 10 پیجز پڑھتے جائیں، 5 پیجز پڑھتے جائیں، لیکن پڑھنے کی عادت آپ کو ڈالنی ہوگی۔ اگر یہ عادت نہیں ہے آپ کے اندر تو یہ بھی ایک ناکامی ہے آپ کی۔ تیسری جو ہے، ایٹ ویل۔ ایٹ ویل سے مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، کہ مجھ سے صبح کھانا نہیں کھایا جاتا، یا دوپہر کا کھانا جو ہے ٹائم پہ نہیں کھاتے، یا کھاتے ہی نہیں ہے کہ گھر جا کے کھا لیں گے، شام کا اکٹھا کھا لیں گے۔ تو جب آپ کی گاڑی جو ہے پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی، تو آپ کا جسم جو ہے وہ کھانے کے اور انرجی کے بغیر کیسے چلے گا؟ جب تک آپ ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، تب تک تو آپ اپنی جو انرجی ہے اس کو یوز کر رہے ہیں، جو جوانی کی انرجی ہے، لیکن
یہ اس کی قیمت آپ کو آگے جا کر جب آپ 35 40 45 سال کے ہوں گے تب آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ اگر آپ ہیلدی ڈائٹ سسٹم پراپر لے کر نہیں چلتے تو یہ آپ کا جو بعد کی عمر ہے جسے ہم لیٹ عمر بولتے ہیں 30 35 40 کے بعد کی، تو وہاں پر جا کر افیکٹ کرتی ہے اور آپ کی اوور آل جو ہے لائف کا جو سسٹم ہے یا سپین ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، میڈیکلی آپ انفٹ ہو جاتے ہیں بہت سے کاموں کے لیے۔ تو اس کو آپ کھانے کو پراپر ٹائم پر، رات کا اور دوپہر کا لنچ اور اس طرح صبح کا ناشتہ پراپر ٹائم پہ کرنے کی روٹین بنائیں، چاہے کم کھائیں لیکن کھائیں ضرور۔ چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے لو یور سیلف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں سے پیار کرنے کی بجائے سب سے پہلے خود سے پیار کرنا سیکھیں۔ دوسروں کی عزت کرنے کی بجائے سب سے پہلے خود سے اپنے آپ کی عزت کرنا سیکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اپنی عزت کرتے ہیں، خود کو پیار کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ خود کو ایک چیز دیتے ہیں تو وہ آپ پھر دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کا اپنے اوپر حق ہے۔ اگر آپ صحت مند ہوں گے، اگر آپ ٹھیک ہوں گے، اگر آپ خوش ہوں گے تو آپ کی دنیا خوش ہے۔ اگر آپ ہی بیمار ہو گئے تو آپ کی دنیا بھی بیمار ہو جائے گی اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ہیلدی رہوں، صحت مند رہوں، تاکہ میں خود کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان دونوں کو یا ان سب کو دیکھ سکوں، خود کو اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو دونوں کو دیکھ سکوں۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ پانچواں جج لیس۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم کسی بھی بندے کو پہلی ملاقات میں جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی ججمنٹ پہ خود ہی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کتنا اچھا جج کیا، جو میں نے جج کیا تھا ویسے ہی ہوا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بھی پہلی ہی ملاقات میں ایکٹنگ کر رہا ہو، کیونکہ آج کل تو ہر بندہ شاہ رخ سے زیادہ اچھا ایکٹر ہے، اور ہر بندہ جو ہے اس کا ایک فیس نہیں ہے، اس کے ملٹیپل فیسز ہیں، اور وہ جب آپ سے ملنے آتا ہے تو آپ کے بارے میں مکمل سٹڈی کر کے جس طرح کا آپ کو پسند ہوتا ہے اسی طرح کا آپ کو بن کے دکھاتا ہے تاکہ آپ کو پسند آ جائے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا کہ مثلا شروع میں جب کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں، تو لڑکے آپس میں کرتے ہیں کہ اس نے کسی کو گرل فرینڈ بنانا ہے تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ لڑکی کو پسند کیا ہے، پھر وہ اس حساب سے اپنے آپ کو مینج کرتا ہے۔ فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہے ایسے ہوتا ہے، وہ کریکٹر اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جو لڑکی کی پسند ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے اور پھر وہ لڑکی کا پسندیدہ شخص بنتا ہے۔ تو ایکچوئل لائف میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں۔ ہائپوکریسی جو ہے ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ ہائپوکریسی کو اگر آپ اردو میں کہیں تو منافقت کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ ہے لوگوں میں۔ اسی وجہ سے ہم بہت سی قوموں سے پیچھے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جس دن ہم نے اپنوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیا اپنی حد تک، مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج کے بعد خود کو اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، تو ایک بندہ تو سدھر جائے گا نا۔ مطلب 220 یا 240 ملین لوگوں میں سے ایک بندہ تو سدھر جائے گا، اور جب میں سدھروں گا تو میرے ساتھ میرے بہن بھائی ہیں، میرے رشتہ دار دوسرے ہیں، کزنز ہیں، میری وائف ہے، اس کی فیملی ہے، اسی طرح سے جو مختلف میرے ساتھ کم از کم جو کلوز سرکل میں 1000 500 2000 4000 جو لوگ ہیں، ان کو تو ایک اچھا بندہ مل جائے گا، ایک مخلص دوست مل جائے گا، ایک اچھا انسان مل جائے گا۔ یعنی ایک بندے کے سدھرنے سے اس کے جتنے بھی قریبی ہوتے ہیں ان کو ایک اچھا انسان مل جاتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج سے ہم اپنے آپ سے شروع کریں، خود سے شروع کریں، اور پھر ہمارے دوستوں کو ایک اچھا دوست ملے، ہمارے بزنس پارٹنرز کو ایک اچھا بزنس پارٹنر ملے، ہمارے لائف پارٹنر کو ایک اچھا لائف پارٹنر ملے،
ہمارے رشتہ داروں کو ایک اچھا رشتہ دار ملے، تو زندگی جو ہے ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کو ایک اچھا ہمسایہ ملے، معاشرہ جو ہے اس طرح سے ایک اچھا اور خوبصورت پروڈکٹیو معاشرہ بن جائے گا۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھتے ہیں کہ بی یور سیلف، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو پرفیکٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیا جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے آپ اس پہ راضی نہیں ہیں؟ آپ کچھ اور بننا چاہتے ہیں، اسی لیے لوگ جاتے ہیں کاسمیٹک سرجریز کرواتے ہیں، مطلب بال لگوانا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں جو ہے ان پہ لینزز لگانا شروع کر دیتے ہیں، بہت سی عورتیں جا کے کاسمیٹک سرجریز کرواتی ہیں، مطلب وہ اللہ کی تقسیم اور اللہ کے دینے پہ خوش نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک آرٹیفیشل لائف جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو آپ ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے نا، تو اللہ نے تو جس کو بھی بنایا اس کو انتہائی خوبصورت اور انتہائی اچھا بنایا ہے۔ اللہ سے اچھا کوئی بھی آپ کو نہیں بنا سکتا۔ تو آپ اس پہ خوش ہونا سیکھیں، جو آپ ہیں جیسے بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور بہت ہی پازیٹیو سوچیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں کالا ہوں، میں گورا ہوں، میں اس طرح کا ہوں، میں ویسا ہوں، کم پڑھا لکھا ہوں، زیادہ پڑھا لکھا ہوں، کیونکہ ذہانت جو ہے وہ سب کی برابر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے تو وہ زیادہ پڑھ جاتے ہیں، کچھ کو موقع نہیں مل پاتا تو وہ یونیورسٹی کی ڈگریاں، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹ سپوز کریں میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، یا یو کے اور امریکہ سے میں نے 80s کے قریب ڈپلوماز کیے ہیں، تو یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ ٹھیک ہے مجھے اس سے کچھ فائدہ ہوا، لیکن زیادہ فائدہ مجھے اس سے ہوا کہ مجھے کتابیں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، بک ریڈنگ میں بہت پسند کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک کتاب ہے وہ کسی جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا نچوڑ اس کتاب میں دے دیتا ہے، وہ میکسیمم کوشش کرتا ہے کہ آپ کو کچھ جو اس نے ساری زندگی میں سیکھا ہے وہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے آپ کو۔ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اپنی ہی زندگی نہیں جیتے، بلکہ جتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں اتنی زندگیاں جیتے ہیں آپ، اور اتنے لوگوں کا وہ تجربہ جو ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر آپ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو علم ایک ایسی دولت ہے جو جتنا بانٹتا جاتا ہے بندہ اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس پہ خوش ہوں، اور ویسے ہی رہیں، کسی کے سامنے اچھا بننے کی یا برا بننے کی یا کالا بننے کی یا گورا بننے کی، جیسے بھی ہیں ویسے ہی رہیں۔ ضرورت نہیں ہے ایک آرٹیفیشل کریکٹر میں گھسنے کی، کیونکہ جب بھی کسی کو آپ کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو وہ پھر پہلے اگر آپ کی عزت کرتا ہے تو بعد میں نفرت کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں افیکٹ نہیں ہوگا، لوگ بلکہ جیسے جیسے آپ کے بارے میں جانتے جائیں گے خود بخود ان کے دلوں میں آپ کے لیے پیار، محبت، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈالنا ہوتی ہے، انسان صرف کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کو عزت دیتی ہے، کسی کو ذلت دیتی ہے۔ آپ بس اپنا کام کریں، نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ سیٹ گولز، اپنے جو ہے مقاصد آپ بنا کے چلیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنا ایک مقصد طے کریں کہ یہ میرا گول ہے، اس کو میں نے اچیو کرنا ہے۔ 3 قسم کے گول بنائیں، شارٹ ٹرم، میڈیم اور لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم ڈیلی آپ نے کیا کرنا ہے، میڈیم ویکلی یا منتھلی آپ کیا کریں گے، اور لانگ ٹرم 1 سال میں آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ روزانہ آپ کیا کریں گے، کتنا کریں گے، یہ آپ کا شارٹ گول ہے۔ 1 ہفتے میں آپ کیا کریں گے یا مہینے میں کیا کریں گے، میڈیم ہے۔ اور 1 سال میں آپ کہاں پر ہوں گے، یہ آپ کا لانگ ٹرم گول ہے۔ تو آپ یہ گول ڈیلی ڈیسائیڈ کریں، اور شام کو رات کو سونے سے پہلے دیکھیں کہ میں نے آج کا جو میرا شارٹ گول تھا حاصل کر لیا یا نہیں۔ بہت ہیلپ فل رہے گا۔ پلان یور ڈے، دن شروع کرنے سے پہلے یا رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کے بارے میں 5 منٹ سوچ لیں، یا صبح اٹھ کر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے پورے دن کے بارے میں سوچ لیں کہ میں نے اس دن میں آج میرے کیا کیا پلانز ہیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ پورے دن کا ایک رف پلان آپ سوچ لیں 5 منٹ کے اندر،
تو اس سے آپ کا ڈے جو ہے بہت پروڈکٹیو ہو جائے گا۔ پازیٹیو ایٹیچیوڈ، ہمیشہ کوشش کریں، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں پرابلم آتی ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے امیر ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے غریب ہے، چاہے وہ جتنا بھی دولت مند ہے، جیسا بھی انسان ہے اس کی زندگی میں پرابلم ہے، اور تب تک ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ تو پرابلم تو زندگی کا حصہ ہے، تو پرابلم کے ساتھ جینا سیکھیں، پرابلم کو ہیوی نہ کریں سر کے اوپر۔ پرابلم ہے، ٹھیک ہے، پرابلم ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، آپ نے اس کو اہمیت دینا ہوتی ہے، اس لیے پرابلم کے ساتھ ہی ہمیں جینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پرابلم آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے، پرابلمز رہیں گے، وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ آپ کو سیکھنا ہے کہ مجھے پرابلم کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو پرابلم کے ساتھ کمپرومائز کرنا نہیں آتا، ایڈجسٹ کرنا نہیں آتا، تو آپ نا امید ہو جائیں گے اور زندگی سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی آپ کا جاننے والا، کوئی آپ کا ورکر، کولیگ ایسا ہے جس کی زندگی میں پرابلم نہیں ہے؟ کوئی ایک شخص آپ ڈھونڈیں کہ اس کی زندگی میں پرابلم نہیں ہے۔ وہ بھائی، زندگی میں پرابلم تو ہر انسان کی زندگی میں ہے، چاہے وہ پیسہ کوئی پرابلم کا سلوشن نہیں ہے۔ پیسہ بذات خود ایک بہت بڑی پرابلم ہے، کسی حد تک یہ سالو کرتا ہے، لیکن جب حد سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو بذات خود یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ مثلا آپ کو میں اگر ایک بیگ دے دیتا ہوں، یہ ایک بھرا ہوا بیگ ہے ڈالرز کا، آپ اسے سڑک پہ لے کے جا رہے ہیں اور میں 10 لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس بیگ میں ڈالرز ہے، تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیسہ بذات خود پرابلم ہے۔ جو لوگ آپ کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، اب وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے آپ خود جانتے ہیں۔ تو جب ایک پیسہ کم ہوتا ہے تو بھی پرابلم ہوتا ہے، اور جب پیسہ ایک لمٹ سے زیادہ آ جاتا ہے تو بھی وہ ایک پرابلم ہے۔ تو دونوں طرح کا ہی پرابلم ہوتا ہے، اس لیے پرابلم کے بغیر زندگی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہیو اے پرپز، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے آپ کے سامنے۔ جن لوگوں کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا، ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بے رونق سی ہو جاتی ہے، بے مزہ سی ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ایڈونچر ہونا چاہیے اور پرپز ہونا چاہیے، انسان بور نہیں ہوتا۔ 11واں کیا ہے؟ فائنڈ انسپائریشن۔ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی بندے کو دیکھ کر اس سے انسپائر ہوں اور اس کو فالو اپ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی بندے سے انسپائر نہیں ہوتے تو کسی اچیومنٹ سے انسپائر ہو جائیں۔ کسی ایک بندے نے کوئی ایک اچیومنٹ کیا تو آپ اپنے لیے کہ اگر اس نے سرو کیا تو میں بھی کچھ ایسا ہی کروں گا، یا میں بھی کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں، تو اپنی کوئی نہ کوئی انسپائریشن بنائیں تاکہ آپ کو کام کرنے میں مزہ آئے۔ ہیلپ ادرس، ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں۔ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے، رہنا بھی پڑتا ہے، سروسز بھی لینا پڑتی ہیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر میں آپ کی وائف آپ کو سروس دے رہی ہے، آپ کے بچے آپ کو سروس دے رہے ہیں، جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو دکاندار سروس دے رہا ہے، ٹرانسپورٹ میں ڈرائیور، گاڑیوں والے آپ کو سروس دے رہے ہیں، کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو سروس دے رہے ہیں۔ تو ہمیں انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، چاہے ہم پیسے دے کر سروس لیں یا چاہے فری میں لیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا سیکھیں، جو آپ کر سکتے ہیں فری میں، جتنا بھی کر سکتے ہیں کم یا زیادہ، اپنے کام کی ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالتے جائیں، اپنے علم کی، اپنی قابلیت کی، اپنے کام کی اور اپنے پیسے کی۔ اس سے آپ کے کام میں برکت ڈلتی جائے گی، اور یہی چیز جو ہے بعد میں آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اس کے بعد 13واں ہمارا پوائنٹ ہے نیٹ ورک۔ آپ ہمیشہ کوشش کریں اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، تعلق بنائیں، برے لوگوں کو اوائڈ کریں، ایک ایک کر کے جتنے برے لوگ ہیں اپنی زندگی سے مائنس کرتے جائیں، اچھے لوگوں کو پلس کرتے جائیں، اس طرح سے نیٹ ورکنگ کرتے جائیں، یہ بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔
سیو منی، جتنا پیسہ کمائیں سارے کا سارا خرچ نہ کر دیں، کم سے کم 30% لازمی سیو کریں۔ 70% آپ خرچ کر لیں، 30% کو سیو کرتے جائیں، اور پھر ایک وقت کے بعد اسے سوچ سمجھ کے اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں تاکہ وہ پھر آگے ملٹیپلائی ہوتا جائے۔ آٹومیٹ کریں، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کو کم سے کم ٹائم دے کر آٹومیٹ کر دیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی یہ کام، چاہے 6 مہینے لگائیں، 1 سال لگائیں، 2 سال لگائیں، لیکن کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو اس کو آٹومیٹ کریں، اس کو کوشش کریں کہ آپ اس طرح سے دوسروں کو ٹرین کر دیں کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا بزنس چلاتے رہیں۔ جو آپ کو آتا ہے دوسروں کو سکھا دیں، اور ان کو سکھا کر ان کو سمجھا دیں کہ ان کی یہ جابز ہیں اور یہ رسپانسبلٹیز ہیں، یعنی اپنے کام کو ڈیلیگیٹ کر دیں، ہر بندے کی ڈیوٹی لگا دیں، اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا کام ہوتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں آٹومیٹ کرنا۔ ڈیلیگیٹ کرنا، اپنی ذمہ داریاں، آپ کو کوئی کام سونپا گیا ہے تو آپ نے 10 لوگوں کو آگے بانٹ دیا وہ کام، اور انہوں نے کر کے آپ کو دیا اور آپ نے آگے پریزنٹ کر دیا، تو یہی مینیجر کرتا ہے۔ وہ مینیجر کو کوئی بھی کام جب کہا جاتا ہے تو وہ سپروائزرز کو بلا کر وہ ساری ڈیوٹی ان کو دے دیتا ہے، سپروائزر آگے فورمین یا دوسرے لوگوں کو بلا کر ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، پھر جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ آتی ہے سپروائزر کے پاس، اور سپروائزر رپورٹ کرتا ہے مینیجر کو۔ تو مینیجر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو کام سونپا جاتا ہے، ٹارگٹ دیا جاتا ہے، وہ اس کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے، اور بعد میں ان لوگوں سے فالو اپ کرنے کے بعد رزلٹ آؤٹ پٹ لے کر آگے فارورڈ کرتا ہے۔ تو ہمیشہ کام لینا آنا چاہیے دوسرے لوگوں سے۔ ٹریک فائنانسز، کسی بھی بزنس کی ریڑھ کی ہڈی فائنانس ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ پیسہ کہاں گیا، ان پٹ کہاں پر ہوا، خرچ کہاں پر ہوا، ضرورت کیسے تھی، ہر چیز کا ریکارڈ رکھیں اور ٹریک کریں اس کو، تاکہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ بلڈ اے برانڈ، آپ کوئی بھی سروس دے رہے ہیں، آپ کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ کی پروڈکٹ بہت اچھی لگتی ہے، لوگ آپ کی سروس کے دیوانے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کا برانڈ نہیں ہوگا، مارک نہیں ہوگا، تو دوسرے لوگ اسے کاپی کریں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ تو بہت اچھی چیز دے رہے ہیں لیکن جو کاپی کرنے والے ہیں وہ کوالٹی بھی نہیں دے رہے، سروس بھی نہیں دے رہے، اس وجہ سے آپ کا نام خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ بزنس کریں تو شروع میں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا برانڈ لانچ کریں۔ ایک تو جو لوگ ہیں برانڈ کی قیمت زیادہ لیتے ہیں، اس میں پروفٹ مارجن زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا برانڈ ہونے کی وجہ سے آپ اس کی کوالٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں، اور آپ کے کلائنٹس جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ برانڈ ہے، اور اس کی خصوصیات کے لیے وہ اس کی زیادہ سے زیادہ پرائس بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور آپ کا بھی فل کنٹرول ہوتا ہے کوالٹی پر اور سروسز پر۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو بھی کام کریں اس کی برانڈنگ کر دیں۔ بلڈ اے برانڈ یہ ہو گیا۔ اور فیل فاسٹ، فیل فاسٹ سے کیا مراد ہے؟ غلطی کریں اور فیل ہوں، اور ہر دفعہ اپنے فیلئر سے سیکھیں، پھر دوبارہ غلطی کریں، پھر اپنے فیلئر سے سیکھیں، 10 دفعہ 20 دفعہ۔ تو اسی طرح سے ایلون مسک سے کسی نے پوچھا ڈیورنگ انٹرویو کہ اگر آپ کا پلان اے فیل ہو جاتا ہے، پلان اے فیل ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ انگلش کے جو الفابیٹس ہیں، اے کے بعد بھی 25 الفابیٹس موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پلان اے فیل ہوا ہے تو بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے اپ ٹو زیڈ، یعنی کہ میں ٹرائی کرتا رہتا ہوں، جب پلان اے فیل ہوتا ہے تو پلان زی تک جاتا ہے، زیڈ تک جاتا ہے، لیکن میں نے کبھی کوئٹ نہیں کرنا ہوتا، ہر دفعہ میں سیکھتا ہوں اپنی غلطی سے، لیکن چھوڑتا نہیں ہوں، ایٹ دی اینڈ سلیوشن ڈھونڈ ہی لیتا ہوں، مل ہی جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ اگر پلان ہوتے ہیں تو پلان اے کے بعد بی ہوگا، یا اگر بہت سے لوگ ہیں تو ان کا سی ہوگا، لیکن سی کے بعد وہ آگے الفابیٹ بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سی کے بعد تو پلان ہی نہیں ہے،
DEFGH نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ نے ایک کام کرنا ہو اور آپ دیوانوں کی طرح چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، کریزی ہیں، تو پھر آپ کوئٹ نہ کریں، کام کو کریں، سالو کریں۔ بعض دفعہ کام جتنا مشکل ہوتا ہے، جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ کو کامیابی بھی اتنی زیادہ ملتی ہے۔ جتنا بڑا پرابلم آپ سالو کریں گے، لوگ اتنا زیادہ آپ کو پیمنٹ دیں گے۔ اگر چھوٹا پرابلم سالو کرتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ کم ملتی ہے، بڑا پرابلم سالو کرتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ زیادہ ملتی ہے۔ تو لوگ ہمیشہ پرابلم کے ڈائریکٹلی پروپورشنل آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ چھوٹا پرابلم سالو کرتے ہیں ان کو کم پیمنٹ ملتی ہے، اور اگر آپ بڑا پرابلم سالو کرو گے تو آپ کو زیادہ پیمنٹ ملے گی، جلدی امیر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انٹریکٹ، ہمیشہ کوشش کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہیں، انٹریکشن بڑھاتے رہیں۔ لرن اسکل، نئی سے نئی اسکل سیکھیں، پیسہ انویسٹ کرنا سیکھیں۔ جرنل، کوشش کریں کہ ڈائری لکھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ فوکس اپنا جو ہے بنائے رکھیں۔ گیٹ اے مینٹور، جو لوگ مینٹور کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس نالج بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، اور اس نالج اور ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے اس نے وہ کام کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوا۔ کیونکہ بہت سے لوگ نالج اور ایکسپیرینس کو استعمال کر کے جب کام کرتے ہیں تو ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ نالج اور ایکسپیرینس کو یوز کر کے کام کرتا ہے اور پھر کامیاب بھی ہو جاتا ہے، یہ تینوں خوبیاں جس میں ہوتی ہیں اسے مینٹور کہا جاتا ہے۔ نالج بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، اور اس کے بعد وہ کام کر کے کامیاب بھی ہوا ہے، تو پھر اس کو مینٹور کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے لیے ایک مینٹور چنیں۔ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں ایسے لوگوں کو فالو کریں جنہوں نے پہلے وہ کام کیا اور کام کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کے ریکویسٹ کریں ان کو، اور ان کے گھٹنوں میں بیٹھ جائیں عاجزی انکساری کے ساتھ، اور انہیں کہیں کہ پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں، میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ایڈوائز لینا چاہتا ہوں، آپ کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں۔ جب عاجزی انکساری کے ساتھ آپ ریکویسٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی استاد آپ کو پھر سکھائے گا۔ استاد کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور آج اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، یا آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اتنی لمبی ویڈیو، تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت اسی لیے دی ہے کہ ہم اپنے استادوں کی عزت دل و جان سے کرتے ہیں، کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ ہمارے استاد جو ہیں ہمارے والدین ہیں، والد محترم ہیں، تو کوئی بھی بندہ اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ استادوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ اس کے بعد تھنک بگ، چھوٹا نہ سوچیں، بڑا سوچیں۔ بڑا سوچیں گے دماغ کو بڑا کام کرنے کی عادت پڑے گی، بڑا پرابلم سالو کرے گا اور بڑی کامیابی ملے گی۔ بی پروڈکٹیو، ہمیشہ انالیسس کریں اور نئی سے نئی چیز لے کر آئیں، اور پروڈکٹیو بنیں، ڈسٹرکٹیو نہ، جو بنی ہوئی چیزیں انہیں تباہ نہ کریں بلکہ نئی چیزیں بنانے کی کوشش کریں۔ ڈو مور، ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کریں، اور آج جتنا بھی کام کیا ہے کل اس سے زیادہ کریں۔ آج اچھا کیا ہے تو کل بہت اچھا کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسپینڈ وائزلی، جو کماتے ہیں کیئر کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کو استعمال کریں، عقل مندی کے ساتھ۔ بی ایمبیشیس، ہمیشہ ایمبیشیس بنیں، بڑے بڑے ایمز رکھیں، اور ہمیشہ مہم، جو ہمیشہ ایسا انسان کہ جو ہمیشہ پرجوش رہتا ہے وہ انسان بنے، تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اسی طرح سے ہمارا ساتھ دیتے رہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے نئے نئے ٹاپکس پر ویڈیو لے کر آئیں۔ بہت شکریہ۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر، آپ کا آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا۔ ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔